شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری، آج ضلع شوپیاں میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید۔ اسرائیل کو باور کرایا جائے کہ غزہ کی جنگ کے اثرات خطے سے باہر بھی منتقل ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ۔ آج ملک بھر میں مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کا 146واں یوم پیدائش منایا گیا اور آزاد خطے کے شہری جو بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ جون 2022 کے ٹیرف پر بل ادا کر رہے ہیں۔ آج احتجاج کا کوئی جواز نہیں، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر انوار الحق چودھری۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے میسر احمد ڈار نامی نوجوان کو ضلع کے علاقے کھدوحالن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی آڑ میں ایک جانی مقابلے میں شہید کیا۔ آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں فوجی کارروائی جاری تھی۔ ادھر بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس کے علاوہ تحقیقاتی ادارے NIA اور SIA کے اہلکاروں نے سری نگر، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں اور جموں اضلاع میں تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے افراد پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا کالا قانون UAPA لاگو کر دیا گیا ہے۔ قابض حکام نے ضلع اسلام آباد کے علاقے زیر پارہ بچھاڑا میں ایک کشمیر کی دکان کو ضبط کر لیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اور وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی بند کرانے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے ذریعے تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کی سربراہی میں قائم جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک مقتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں قابض فورسز کے اہلکار بے گناہ کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے مغربی ممالک سے سفارتی کوششوں کو بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ اسرائیل کو باور کرایا جا سکے کہ غزہ کی جنگ کے اثرات خطے کے باہر بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ عرب نیوز سے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مغربی ملکوں، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کو اس حقیقت سے آگاہ کرے کہ وہ خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ انہوں نے تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا اور واضح طور پر کہا کہ مسلسل اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کی روک تھام کی کوششوں کے لیے اتوار کو ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کے حق میں بچوں کے قتل کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ یہ ظالمانہ انتقام کی کھلی جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کو سائنس و ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اسلامی ملکوں میں طرز حکمرانی پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ درپیش چیلنجز نہایت سنگین ہیں اور فلسطین کی صورتحال اس کا محض ایک حصہ ہے۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 146واں یوم پیدائش آج قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے،
9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को अपनी आफाकी शायरी से बेदार किया और अलाहाबाद के मकाम पर 1930 में अपने तारीखी खुतबे में खित्ते में पाकिस्तान का तस्वर पेश किया। अल्लामा इकबाल के इस खुतबे ने बरसगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान के हुसूल और अलग तशख़्ख़ुस के लिए वाज़ेह सिमत दी। रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न यौम इकबाल के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। ये खबरें आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर से एक साथ नशर की जा रही हैं। मुजफ्फराबाद, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमत का चेहरा है। किसी बुरी शोहरत वाला सेक्रेटरी 15 नवंबर के बाद इंतजामी पोस्ट पर नहीं होगा। हमारे नुमाइंदे बादशाह खान के मुताबिक आज मुजफ्फराबाद में टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के वफ़द से मुलाकात के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने कहा कि आज़ाद खित्ते के शहरी जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जून 2022 की कीमत अदा कर रहे हैं। आज एहतजाज का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां से भी रियासत में पोटेंशियल बरामद होगा वहां पर वो वसाइल खर्च भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि 6 माह एक आदमी की हुकूमत चलाने और 28 के महकमे चलाने से फ़र्क लोगों को मालूम हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मीरपुर में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़हनी और फ़िक्री इर्तिक़ा के उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। हमारे नुमाइंदे इब्रार असलम के मुताबिक इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि अल्लामा इकबाल सिर्फ शायर और मशरिक़ नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के रहनुमा भी थे। उन्होंने कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार पर अमल पैरा होकर हम तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़ में खड़े हो सकते हैं। जिस वतन का ख्वाब इकबाल ने देखा था उसमें हर इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी और अवाम के हुकूक की ज़मानत थी। चेयरमैन ज़िला कौंसल राजा नवीद अख्तर गोगा ने आज मीरपुर में वज़ीर हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौर और चौधरी कासिम मजीद से मुलाकात की। हमारे नुमाइंदे हमारी मिर्ज़ा के मुताबिक वज़ीर हुकूमत ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो ज़िला कौंसल मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती निज़ाम हुकूमत को हकीकी मानों में फ़ाल करेंगे और हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन ज़िला कौंसल ने कहा कि ज़िला कौंसल मीरपुर की सतह पर ओवरसीज़ की शिकायत के लिए डेस्क कायम कर दिया गया है जहां लोकल कौंसलर्स के जुमला मसाइल अवामी नुमाइंदगान के जरिए हल होंगे। क्रिकेट, वर्ल्ड कप क्रिकेट के एक मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के 171 रन के ताकों में अब से थोड़ी देर पहले तक 2 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 12 रन बनाए थे। मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी थी। मौसम, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज मीरपुर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद 19, गिलगित 13, जम्मू 19, श्रीनगर 17 और लद्दाख का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें खत्म हुई।